لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على شمس الهداية واليقين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين۔ میرے محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں اور پیارے بچوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان عظیم ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم سب کو مسلمان بنایا، ایمان کی دولت سے نوازا اور آخری نبی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اندر پیدا فرمایا۔ یہ ہمارے لیے بہت ہی بڑی بات ہے اور ہماری خوش نصیبی ہے۔ جس امت کے اندر پیدا ہونا، امت محمدیہ کے اندر پیدا ہونا، یہ ہمارے لیے خوش نصیبی کی بات ہے۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت تلاوت کی، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ اے نبی، ہم نے آپ کو پوری کائنات کے لیے، پورے عالم کے لیے، تمام دنیا جہان کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، اب جو پیغمبر تمام کائنات کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا گیا ہو، اس پیغمبر کا مقام، اس پیغمبر کا مرتبہ، اس پیغمبر کا اخلاق، اس پیغمبر کا کردار اور طور طریق کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو پوری کائنات کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا جانا، یہ صرف کسی ایک انسان کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا جانا نہیں ہے، یا پھر یہ کسی ایک چرند و پرند کے لیے یا کسی ایک جانور کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا جانا نہیں ہے، بلکہ پوری کائنات کے اندر جتنی مخلوق ہے، تمام مخلوقات کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت بنا کر کے مبعوث فرمایا ہے۔ اور یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ساری کائنات کے لیے نبی کو اگر رحمت بنا کر کے بھیجا گیا ہے، تو اس کا مطلب صاف ظاہر ہوتا ہے کہ اس سے پہلے بھی انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام اس دنیا کے اندر تشریف لائے، لیکن ان کے بارے میں یہ نہیں فرمایا کہ ہم نے آپ کو پوری دنیا کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے۔ حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر کے حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے تک جتنے بھی نبی اس کائنات کے اندر مبعوث فرمائے گئے، وہ چاہے حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام ہو، وہ چاہے حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام ہو، وہ چاہے اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام ہو، یا پھر اسحاق علیہ الصلاۃ والسلام ہو، یا پھر یعقوب علیہ السلام، یا پھر حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام، اسی طریقے سے حضرت موسیٰ، حضرت ہارون، حضرت ابراہیم، اور اسی طریقے سے حضرت
عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام، جتنے بھی پیغمبر اس کائنات کے اندر تشریف لائے، کسی پیغمبر کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کہیں پر نہیں فرمایا کہ ہم نے آپ کو پوری کائنات کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے۔ یہ صرف ہمارے نبی، آخری نبی، رسول اکرم، تاجدار مدینہ، احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ شرف حاصل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، ہم نے آپ کو پوری کائنات کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے۔ اور نبی کسی ایک شخص کے لیے نہیں، کسی ایک جانور کے لیے نہیں، بلکہ پرندوں کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کو رحمت بنا کر کے بھیجا۔ وہ کیسے؟ میں آپ کو ایک حدیث کا مفہوم بتلاتا ہوں کہ ایک صحابی رسول بیٹھے ہوئے تھے کہ ان کے کندھے پر ایک پرندہ آیا جس کو فاختہ کہا جاتا ہے۔ وہ فاختہ پرندہ ہے، ایک صحابی رسول کے گردن پر بیٹھا ہوا ہے، کبھی ادھر جاتا ہے کبھی ادھر آتا ہے، کبھی ادھر جاتا ہے کبھی ادھر آتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے دیکھا کہ وہ پرندہ بڑا پریشان ہے، وہ فاختہ بڑا پریشان ہوتی ہے اور ادھر سے اس کندھے پر سے اس کندھے پر آتی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابہ سے پوچھا کہ اس کو کس نے تکلیف دی ہے، اس پرندے کو کس نے پریشان کیا ہے؟ تو انصاری صحابہ ہے، وہ کہتے ہیں اللہ کے نبی، ہم نے اس کا ایک انڈا لے لیا ہے جس کی وجہ سے یہ میرے کندھے پر کبھی ادھر سے ادھر آتا ہے، کبھی ادھر سے ادھر جاتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اس پرندے کا انڈا اس کو واپس کرو۔ وہ صحابی رسول پرندے کا انڈا واپس کرتے ہیں، پھر وہ پرندہ وہاں سے لوٹ کر کے اپنی جگہ پر چلا جاتا ہے۔ تو ایک پرندے کے لیے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام رحمت بنا کر کے اس دنیا کے اندر بھیجے گئے۔ ایک عورت، ایک بچی، اس زمانے جاہلیت کے دور میں، اس زمانے میں جن بچیوں کو زندہ زمین کے اندر دفن کیا جاتا تھا، ان بچیوں کے لیے، ان عورتوں کے لیے اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام رحمت بن کر تشریف لائے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام دنیا کے اندر آئے اور آنے کے بعد میں یہ جو رسم و رواج دنیا کے اندر تھے، ان تمام خرافات کو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے دنیا کے اندر آنے کے بعد مٹا دیا اور فرمایا کہ جس کے گھر کے اندر بچی پیدا ہو جائے تو اس بچی کو آپ تکلیف مت دو، ان کو زندہ زمین کے اندر دفن مت کرو، بلکہ وہ بچی جب اللہ تبارک و تعالیٰ اس بچی کو پیدا کرتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ میں اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہے، اور جس گھر کے اندر وہ بچی پیدا ہوتی ہے اس گھر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ خود بخود برکت عطا فرما دیتا ہے۔ وہ بچی دنیا کے اندر برکت لے کر کے آتی ہے، اس کو زندہ زمین کے اندر دفن مت کرو۔ اور جب وہی بچی بڑی ہو جائے، جوان ہو جائے، اور جوان ہونے کے بعد میں نکاح کا مسئلہ آ جائے اور کوئی باپ اپنی بیٹی کا نکاح کرا دے، پھر اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جس شخص نے اپنی کسی ایک بچی کا اچھائی کے ساتھ میں اپنے گھر سے رخصت کیا اور نکاح کر کے کسی ایک انسان کے حوالے کر دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کے لیے جنت کے اندر ایک گھر مکان بنا دیتا ہے۔ اور جب وہی بچی شادی ہونے کے بعد میں ایک وقت میں ماں کی شکل اختیار کر لیتی ہے، جب وہی بچی ماں بن جاتی ہے تو پھر اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام ان بچوں کو حکم دیتے ہیں کہ ان الجنت تحت اقدام الامہات، اے بچوں سنو، ماں باپ کی خدمت کرو، اس لیے کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ الوالد اوسط ابواب الجنہ، اور باپ جنت کے دروازوں میں سے بیچ کا دروازہ ہے۔ اپنے ماں باپ کی خدمت کرو۔ اور جب وہی بچی بڑھاپے کے عمر کو پہنچ جائے،
پھر اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ایک موقع پر اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے 3 مرتبہ آمین فرمائی، اور حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام نے ان تینوں مرتبہ میں جو بد دعا دی ہے انہی بد دعا پر اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے آمین فرمائی ہے۔ پہلے سیڑھی پر قدم رکھتے ہیں، حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام بد دعا دیتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر آمین فرماتے ہیں۔ دوسری سیڑھی پر قدم رکھتے ہیں، جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام بد دعا دیتے ہیں اور اس پر اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام آمین فرماتے ہیں۔ تیسری سیڑھی پر قدم رکھتے ہیں اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام اس پر بھی آمین فرماتے ہیں جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام کے بد دعا کے اوپر۔ اور ان 3 بد دعاؤں میں سے ایک بد دعا یہ بھی ہے کہ اگر کسی شخص کے سامنے اس کے ماں باپ بڑھاپے کے عمر کو پہنچ جائے اور وہ شخص اپنے ماں باپ کی خدمت کر کے اپنے آپ کو جنت کا مستحق نہ بنا لے، جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ وہ شخص ہلاک ہو جائے، وہ شخص برباد ہو جائے، اس شخص کی ناک خاک آلود ہو۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ان پر آمین فرمائی، اور جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام جیسے مقرب فرشتے کی بد دعا کیا کم تھی، اور جتنی سخت آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے آمین نے بنا دی ہے وہ ظاہر ہوتا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ شخص برباد ہو جائے، ہلاک ہو جائے کہ اس کے بوڑھے ماں باپ اس کے سامنے موجود ہوں اور اس کی اولاد ان کی خدمت کر کے اپنے آپ کو جنت کا مستحق نہ بنا لے، ایسے شخص ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام آمین فرماتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام عورتوں کے لیے، بچوں کے لیے، بچیوں کے لیے، بڑھاپے کے عمر کو پہنچ جانے والے والدین، ان کے لیے رحمت بنا کر کے اس دنیا کے اندر تشریف لائے۔ ایک اونٹ اللہ کے نبی کے پاس میں آیا، اور آنے کے بعد میں اللہ کے نبی کے کان میں کچھ کہتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام چونکہ ہر مخلوق کی باتوں کو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سنتے تھے، سمجھتے تھے۔ یہ نبی کا معجزہ ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ یہ ہے کہ ہر مخلوق کی بات اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سمجھتے تھے۔ تو ایک اونٹ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے دربار میں گیا، اور جانے کے بعد میں اللہ کے نبی کے کان میں کچھ کہتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام تھوڑی دیر خاموش رہے، اس کے بعد میں جس کا وہ اونٹ تھا وہ اونٹ والا ادھر نبی کے دربار میں پہنچا، اور پہنچنے کے بعد کہتا ہے اللہ کے نبی یہ میرا اونٹ ہے اور وہ کسی طریقے سے وہ یہاں پر آ گیا ہے، یہ اونٹ مجھے واپس کر دیجئے۔ غالباً وہ کسی یہودی کا اونٹ تھا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ اونٹ تمہارے بارے میں شکایت کر رہا ہے، یہ اونٹ تمہاری شکایت مجھے سنا رہا ہے کہ میرا مالک ہے اور مجھ سے بہت زیادہ کام لیتا ہے، اور میں بوڑھا ہو چکا ہوں، میرا جسم کمزور ہو چکا ہے، میری ہڈیاں کمزور ہو چکی ہے، میرے جسم کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں اتنا سارا بوجھ اٹھاؤں جتنا میرے مالک میرے سر کے اوپر، میرے جسم کے اوپر لادتا ہے۔ میں اس بوجھ کو اللہ کے نبی برداشت نہیں کر سکتا، اس لیے اللہ کے نبی میرے مالک کو آپ سمجھا دیجئے۔ وہ اونٹ نبی کے دربار میں آ کر کے شکایت کرتا ہے، اور وہ مالک اپنے اونٹ کو لینے کے لیے آتا ہے۔ اللہ کے نبی نے اس مالک سے فرمایا، اس یہودی سے فرمایا کہ اے شخص اس اونٹ کو میرے پاس چھوڑ دے، اگر تو اس اونٹ کو میرے پاس نہیں چھوڑتا ہے تو پھر یاد رکھ اس اونٹ کا کھانا بڑھا دے، اور اس کے جسم کا خیال رکھ، اور اس کے کھانے کا خوراک کا خیال رکھ، اس لیے کہ یہ تیرے بارے میں تیری شکایت مجھ سے کر رہا ہے کہ میرا مالک مجھ سے بہت زیادہ کام لیتا ہے۔ ایک اونٹ کے لیے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام دنیا کے اندر رحمت بنا کر کے تشریف لائے۔ ماں باپ کے لیے رحمت بنا کر اس دنیا کے اندر تشریف لائے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَاخْفِضْ جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، کہ اے لوگو جب تمہارے ماں باپ بڑھاپے کے عمر کو پہنچ جائے تو تم ان کے سامنے اپنے بازوؤں کو بچھا دو اور انہیں اف بھی مت کہو۔
ان کے سامنے اپنے بازوؤں کو بچھا دو، انہیں اف بھی مت کہو، اور ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرو، ان کی رحم کے لیے دعا کرو، یا اللہ میرے ماں باپ کے اوپر رحم فرما، ایسے ہی جیسے کہ اس نے مجھے بچپن میں، ان لوگوں نے مجھے بچپن میں پالا ہے اور میری پرورش کی ہے۔ ماں باپ کے لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام رحمت بنا کر کے تشریف لائے۔ مسلمانوں، تم نے نبی کے مقام کو، مرتبے کو نہیں پہچانا، اپنے نبی کے مقام اور مرتبے کو نہیں پہچانا۔ ایک درخت کا تنا نبی کے مقام کو پہچانتا ہے، نبی کے مرتبے کو پہچانتا ہے، ایک پہاڑ نبی کے مقام اور مرتبے کو پہچانتا ہے، ایک درخت کا تنا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تنے کو پکڑ کر کے، درخت کے تنے کو پکڑ کر کے خطبہ دے رہے تھے، اور خطبہ دے رہے تھے، اسی درمیان میں بہت صحابہ کرام مجلس کے اندر موجود ہوئے، بہت سارے صحابہ کرام آ گئے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو حکم دیا کہ جاؤ ایک ممبر تیار کرو۔ صحابہ نے ممبر تیار کیا۔ ممبر تیار کرنے کے بعد میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام خطبہ دینے کے لیے ممبر کے اوپر تشریف لے جانے لگے تو وہ درخت کا تنا پہچانتا ہے۔ اللہ کے نبی نے اس درخت کے تنے کو چھوڑ دیا، اور چھوڑنے کے بعد ممبر کی طرف آ گئے۔ آنے کے بعد میں وہ درخت کا تنا تھوڑی دیر کے بعد میں رونے لگا، روتے روتے، اور ایسی سسکیاں لے رہا تھا، وہ درخت کا تنا ایسا سسکیاں لے رہا تھا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس کی آواز سنی اور مجھے خیال ہوا جیسے کہ ایک اونٹنی اپنے بچے کی جدائیگی میں روتی ہے، اسی طریقے سے وہ تنا رو رہا تھا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ممبر کو چھوڑ کر کے اس تنے کے پاس میں گئے اور اس کو اپنے سینے سے لگایا، اور لگانے کے بعد میں وہ درخت کا تنا خاموش ہو جاتا ہے، چپ ہو جاتا ہے۔ یہ دیکھو، درخت کا تنا نبی کے مقام کو، نبی کے مرتبے کو پہچانتا ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ، ان کی بیٹی جن کا نام سیما ہے، وہ جنگل کے اندر بکری چرانے کے لیے جا رہی تھی، روزانہ جاتی تھی۔ ایک مرتبہ اپنی ماں سے کہا، امی جان آج میں بکری چرانے کے لیے نہیں جاؤں گی۔ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کہنے لگی کہ کیوں آج تم بکری چرانے کے لیے کیوں نہیں جاؤ گی، کیا بات ہے؟ کہ نہیں میں نہیں جاؤں گی۔ وہ ضد پر اتر آئی۔ فرمایا کیا بات ہے، کوئی بات ہے، کوئی وجہ ہے تو بتلاؤ، کیوں نہیں جاؤ گی؟ سیما کہنے لگی کہ جب تک آپ میرے چھوٹے بھائی محمد کو میرے گود میں نہیں دیں گی تو میں بکری چرانے کے لیے نہیں جاؤں گی، میں اس بچے کو ساتھ میں لے جا کر کے بکری چراؤں گی۔ ماں نے کہا آخر کیا بات ہے، ابھی تو یہ چھوٹا ہے، اس کو بھوک لگے گی، پیاس لگے گی، یہ پریشان ہو جائے گا، تمہارے ساتھ جنگل میں جائے گا تو اس کو کیوں لے جانا چاہتی ہو؟ وہ کہنے لگی امی جان جب میں اس کو گود میں لیتی ہوں تو مجھے بڑا سکون ملتا ہے، اور جب میں راستے سے چلتی ہوں تو درخت اور درخت کے پتے ہمارے محمد کو جھک جھک کر سلام کرتے ہیں، اور جو پتھر ہمارے بیچ میں آتا ہے وہ پتھر خود بخود راستہ دے دیتا ہے، اور جہاں پر میں اس کو لے کر بیٹھتی ہوں، بکریوں کو چراتی ہوں، تو میری بکری ادھر کہیں نہیں جاتی، دوسرے کے کھیتوں میں نہیں جاتی، دوسرے کے گلوں میں نہیں جاتی، مجھے بکریوں کو گھمانے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، بلکہ وہ بکریاں تو خود میرے پاس آ کر کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو، محمد کو آ کر کے سلام کرتی ہے، نبی کی دیدار کرتی ہے۔ اس لیے میں جب تک مجھے آپ میرے بھائی کو گود میں نہیں دے دیں اور میں اس کو جنگل کے اندر بکریاں چرانے کے لیے لے جاؤں گی، جب تک آپ مجھے دیں گے نہیں تو میں بکری چرانے کے لیے نہیں جاؤں گی۔ یہ نبی کا مقام ہے، یہ نبی کا مرتبہ ہے۔ وہ ہماری کمزوری کے ہے، ہم نے نبی کے مقام کو نہیں پہچانا، نبی کے مرتبے کو نہیں پہچانا۔ آج وہ لوگ جو نبی کی شان میں گستاخیاں کرتے، ان کو بتانے کی ضرورت ہے کہ تمہارے نبی کون تھے،
آج ان کے بڑے لوگ یہ کہتے ہیں کہ بیٹی کو بچاؤ، بیٹی کو پڑھاؤ، ان سے نہ تو بیٹیاں پڑھتی ہیں نہ بیٹیاں بچتی ہیں، یہ تو خواہ مخواہ کے نعرے ہیں، کسی کام کے نہیں ہیں۔ ارے بیٹیوں کو تو میرے نبی نے بچایا تھا جب ان کو زندہ زمین کے اندر دفن کیا جاتا تھا۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان تمام رسم و رواج کو ختم کر کے ساری کائنات کو بتلایا، بیٹی کا ایک مقام ہوتا ہے، بیٹی کا ایک مرتبہ ہوا کرتا ہے، ان کا ایک حقوق ہوتا ہے، ان کی حق دینے کو ان کو ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے تھے، 10 سال آپ علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ کے اندر رہے، لیکن جب وہاں سے فاتحانہ شان میں مکہ کے اندر داخل ہوئے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس تمام تر طاقت قوت موجود ہے، لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فاتحانہ شان کے اندر مکہ کے اندر داخل ہوئے۔ نبی اگر چاہتے تو جن لوگوں نے نبی کو مکہ سے نکالا تھا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام بدلہ لینا چاہتے تو اللہ کے نبی اس وقت بدلہ لے لیتے، لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عام معافی کا اعلان کر دیا، تمام لوگوں کو معاف فرما دیا اور کہا کہ تمام کے تمام لوگ اپنے گھر کے اندر سکون کے ساتھ میں رہے، اپنے تجارت کے اندر سکون کے ساتھ میں تجارت کرے، اپنی بیوی کا اپنے بچوں کا خیال رکھیں۔ اسی دوران میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ ایک بیٹی ہے اور وہ بیٹی دشمن کی بیٹی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ اس بیٹی کے سر کے اوپر سے دوپٹہ سرک گیا تھا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے چادر مبارک کو اٹھایا اور اٹھانے کے بعد اس بیٹی کے سر کے اوپر رکھا، اور صحابہ کرام نے سوال کیا، اللہ کے نبی یہ تو دشمن کی بیٹی ہے اور آپ اپنی مبارک چادر کو دشمن کی بیٹی کے اوپر کیسے رکھ سکتے ہیں؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، بیٹی بیٹی ہوتی ہے، وہ چاہے دشمن کی بیٹی ہو چاہے دوست کی بیٹی ہو۔ یہ تو خواہ مخواہ کے نعرے۔ یہ بتانے کی ضرورت ہے، نبی کی سیرت کو عام کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ ہماری کمی ہے، ہماری کوتاہی ہے، جس کی وجہ سے ہم نے نبی کے سیرت کا مطالعہ نہیں کیا، نبی کی صورت کا مطالعہ نہیں کیا، جس کی وجہ سے آج ہمیں یہ دین دیکھنا پڑ رہا ہے۔ اور یہ سب کچھ اعمال کی بدولت ہوا کرتا ہے۔ جب برے اعمال انسان کرے گا، اسی اعمال کی بدولت یہ ساری پریشانیاں، یہ ساری دقتیں آئیں گی۔ اعمالکم عمالکم، مسلمانوں تمہارا اعمال تمہارا حاکم ہے، تمہارا اعمال جیسا ہوگا اسی حساب سے تمہارے اوپر ایسے حاکم کو مسلط کیا جائے گا۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر کے تشریف لائے، رحمت بنا کر کے تشریف۔ صحابہ کرام مجلس کے اندر موجود تھے، ایک صحابی کہنے لگے، اللہ کے نبی پیاس لگی ہوئی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، ٹھیک ہے، ایک پیالہ لاؤ، پانی لاؤ اس کے اندر۔ یہ دیکھو نبی کا معجزہ۔ صحابہ کرام پانی طلب کرتے، اللہ کے نبی نے فرمایا ٹھیک ہے پیالہ لاؤ، پیالے کے اندر پانی لایا گیا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دست مبارک کو، اپنی انگلی کو پیالے کے اندر ڈالا، اور ایک پیالے سے اتنے سارے جتنے بھی صحابہ کرام مجلس کے اندر موجود تھے، تمام کے تمام صحابہ کرام نے پانی پی لیا۔ اور صحابہ دیکھتے ہیں اس کے اندر جس پیالے کے اندر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انگلی ڈال رکھی تھی، اس انگلی سے نبی کی انگشت مبارک سے چشمہ جاری ہوتا ہے اور پانی بڑا میٹھا اس سے نکلتا ہے۔ صحابہ کرام سیر ہو کر کے پی لیتے ہیں۔ یہ نبی کا معجزہ۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہیں جاتے تھے تو بادل سایہ کرنے کے لیے آ جاتا تھا۔ ایک موقع پر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، انی لأعرف حجرا بمکہ کان یسلم علی قبل انی ابعث انی لأعرفه الآن، میں ان درختوں کو، ان پتھروں کو آج بھی پہچانتا ہوں جو مجھے جھک کر کے سلام کیا کرتے تھے۔ ایک شخص نے پوچھا حضرت عائشہ سے، عائشہ نبی کا اخلاق کیا ہے؟ حضرت عائشہ کہنے لگی، کیا تم قرآن نہیں پڑھتے ہو؟ پورا قرآن نبی کا اخلاق ہے،
انک لعلی خلق عظیم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے عظیم خلق سے، عظیم اخلاق سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نوازا ہے۔ انک لعلی خلق عظیم۔ قرآن ہم پڑھتے نہیں، ہم قرآن کا مطالعہ نہیں کرتے، ہم قرآن کی تلاوت نہیں کرتے۔ ارے اگر قرآن کی تلاوت کرو گے، اس کو یاد کرو گے تو حافظ قرآن بن جاؤ گے، اور اس کو آہستہ آہستہ مہذب انداز میں اچھے طریقے سے الفاظ کی ادائیگی کے ساتھ میں، تجویز کے ساتھ میں آپ قرآن کریم کو پڑھیں گے تو آپ قاری قرآن بن جائیں گے۔ جب اسی قرآن کا ترجمہ کرنے لگیں گے تو عالم بن جائیں گے۔ جب اسی قرآن کی آیت کو اٹھا کر کے آپ بیان کریں گے تو آپ بڑے مبلغ کہلائیں گے، اور جب اسی قرآن کے مطابق فیصلہ کریں گے تو زمانے کا ایک بڑے قاضی بن جائیں گے۔ تو قرآن تو پڑھ کے دیکھو، نبی کی سیرت کا مطالعہ کر کے دیکھو کہ نبی کی سیرت کے اندر ہے کیا چیز۔ ہم نے نبی کی سیرت کو اجاگر نہیں کیا، نبی کی سیرت کو ہم نے بتایا نہیں، اور اسی وجہ سے نہ بتانے کی وجہ سے لوگوں کے اندر جو غلط خیالات ہیں، ان کے دماغ جو خراب ہو چکے ہیں نبی کے شان کے بارے میں، وہ بار بار گستاخیاں کرتے ہیں۔ اس کی وجوہات کیا ہے؟ اس کی وجوہات یہی ہے کہ ہم نے نبی کی مکمل سیرت کو ان کے سامنے نہیں رکھا۔ نبی کے زمانے میں بھی ایک شخص تھا جن کا نام ولید ابن المغیرہ تھا، نبی کی شان میں بار بار گستاخی کیا کرتا تھا، نبی کو برا بھلا کہا کرتا تھا، نبی کو دیوانہ مجنون کہا جاتا تھا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس شخص سے کہا، ولید ابن المغیرہ سے، کہ تمہارے اندر 10 بری عادت موجود ہے، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ سارے اس کی بری عادتوں کو گنا دیا۔ یہ عادت بری ہے تیرے اندر، یہ عادت بری ہے تیرے اندر۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ساری عادتوں کو بتلا دیا، اور بتلانے کے بعد میں اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ 10ویں عادت، 9 عادت کو اللہ کے نبی نے گنا دیا، اور فرمایا کہ 10ویں عادت جو تیرے اندر بری ہے، اور تو جو پیداوار تو جس طریقے سے دنیا کے اندر تو پیدا ہوا ہے، اس کے بارے میں جا تو اپنی ماں سے پوچھ کر کے آ، اپنی ماں سے پوچھ کر کے آ۔ وہ ولید ابن المغیرہ بھاگتا ہوا، پریشان ہوتا ہوا اپنی ماں کے پاس میں جاتا ہے، اور جا کر کہتا ہے، ماں کی چوٹی کو پکڑا، پیچھے سے بال کو پکڑا، اور کہا کہ ماں مجھے بتلا دے کہ میرے اندر جو 10 عادتیں ہیں ان میں سے 9 کے بارے میں تو مجھے معلوم ہے، 9 کے بارے میں بتانے کی ضرورت نہیں ہے، 10ویں عادت میرے اندر بری کیا ہے، میں برا کیسے ہوں، اس کے بارے میں ماں مجھے بتلا، اگر تو نے مجھے نہیں بتلایا تو میں آج تجھے قتل کر دوں گا۔ ماں نے کہا کہ بیٹا بات اصل میں یہ ہے کہ تیرے باپ، اس کا انتقال ہو چکا تھا، وہ دنیا سے جا چکا تھا، اور میرے اندر ایک خواہش بھڑکی، اور ایک چرواہا تھا، میں نے اس کو اپنے گھر میں بلایا، اور بلانے کے بعد میں اس کے ساتھ میں اپنا منہ کالا کیا، اور اسی سے تو پیدا ہوا ہے۔ پتہ لگاؤ، جو لوگ نبی کے شان میں گستاخی کرتے ہیں، وہ شخص بھی گستاخی کرتا تھا، لیکن وہ اولاد حرام کا اولاد حرامی تھا۔ آج جو نبی کے شان میں گستاخی کرتا ہے وہ کون ہے، اس کی نسل کے بارے میں پتہ لگاؤ۔ نبی تو تمام کائنات کے لیے رحمت بنا کر تشریف لائے گئے تھے، لیکن جو نبی کو پہچانتا نہیں، جو نبی کو مقام کو جانتا نہیں، اور جو جانتا نہیں وہ الگ بات ہے، جو جانتا ہے اور جاننے کے بعد نبی کی شان میں گستاخی کرے تو پھر اس کے نسل کو ٹٹولنے کی ضرورت ہے، پہچاننے کی ضرورت ہے کہ وہ شخص ہے کون، وہ پیداوار کس کا ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تمام کائنات کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا۔ یہ ہمارے لیے بڑی خوش نصیبی ہے کہ ایسے نبی جس کی امت کے اندر ہم پیدا ہوئے ہیں۔
یہ ہمارے لیے بڑی خوش نصیبی ہے، اور اس امت کی بہت سارے فضائل ہیں، بہت سارے مناقب ہیں جس کو ابھی بیان کرنے کی ضرورت نہیں، وقت ہو گیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے اور سننے سے عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔